وسلم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے صبر اور شکر۔ صبر اور شکر کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی مفہوم اور وضاحت کروں گا۔ عزیزان گرامی وقار، رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ کتنی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نوازا ہے، ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ آسمان کے تاروں کو گن سکتے یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن رب کی دی ہوئی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں کوئی چیز نہ بھی دیتا، زمین جائیداد، کھیتی باڑی، کھیت کھلیان، دکان مکان، حالانکہ سب کچھ دیا ہے، اگر نہ بھی دیا ہوتا تو یہ جان بھی ہماری کم نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہم کو اتنی بڑی جان دیا، ہاتھ سے، پیر سے، آنکھ سے، کان سے، ناک سے، زبان سے، اتنی ساری چیزوں سے نوازا۔ کیا یہ کم ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم ناشکر کرتے ہیں؟ آج انسان صبر پر آمادہ نہیں ہوتا۔ انسان کو اگر سونے کا پہاڑ 3 ہی مل جاتا ہے تو چوتھے کی خواہش کرتا ہے، اور قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ آخر ہم کو عقل سلیم کب ملے گی؟ یہ باتیں ہم کو سمجھ میں کب آئے گی؟ رب کا قرآن کہتا ہے، فضل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام کے پاس آئے، ان کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑے پر صبر کرتے ہیں، اس لیے ہم ایمان والے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے، پھر سے بتاؤ۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا اللہ، جتنی چیزیں ہمارے پاس رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اگر تھوڑا ہے تو صبر کرتے ہیں، اگر بہت زیادہ ہے تو شکر کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ میرے عزیزو، اور صبر کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ پر جب کوئی اگر مصیبت آئے تو کبھی زبان سے ناشکری نہ نکالیں، اور بعض اوقات ہماری زبان سے اس طرح کے کفر الفاظ نکل جاتے ہیں، کفریہ کلمات بک دیتے ہیں کہ ہمیں خود پتہ نہیں رہتا ہے کہ میرے ایمان کی کمزوری ہو رہی ہے یا مضبوطی ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو بیماری عطا کرتا ہے تو یہ مت سمجھ لینا کہ وہ بیماری ہے، اس لیے کہ اگر بظاہری میں وہ بیماری ہے لیکن جتنا گناہ پچھلی دفعہ آپ نے کیا ان سب کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور بیماری ہر کسی کو بھی نہیں آتی، اس لیے نہیں آتی ہے کہ بیماری اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ اسے ہی عطا کرتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے۔ آپ کے کیے ہوئے گناہ اس بیماری کے ذریعے سے جھڑ جاتے ہیں۔ معلوم ہے کچھ لوگوں نے اس کا مفہوم ایسا لیا ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے گھر میں آئے، آپ کی بہن بیٹیوں کی عزت لوٹ کر کے چلی جائے، یہ صبر نہیں ہے۔ کوئی آپ کے گھر میں آئے، چوری کر کے چلے جائے اور آپ طاقت رکھتے ہوئے بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ کے کھڑے ہو گئے، صبر یہ نہیں ہے۔ آپ کی مسجدوں پہ کوئی حملہ کرے، مسجد کو توڑ دے، پھوڑ دے، شہید کر دے، آپ طاقت رکھتے ہوئے بھی اس پر کچھ بول نہیں رہے، کوئی اقدام نہیں اٹھا رہے ہیں، صبر اس کا مطلب نہیں ہے۔
بے غیرت لوگ آپ پر ظلم ڈھائے اور مظلوموں کو دیکھ رہے ہیں آپ، جو ظالم ظلم کر رہا ہے مظلوموں پر، آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، اس کے باوجود بھی آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کے کھڑے رہ رہے ہیں، اس کا مطلب صبر نہیں ہے۔ اسلام پہ کیچڑ اچھالے، طاقت ہے کچھ بول نہیں رہی ہیں، تو اس کا مطلب صبر نہیں ہے۔ صبر تو ایسی اجازت نہیں دیتا، اسلام ایسے صبر کی اجازت نہیں دیتا، کہتا ہے کہ اٹھ اور ظالموں کے گردن کو اس کے دھڑ سے نکال دے، بے غیرت اور بزدلی ایسے شخصوں کو۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا میرے عزیز، صبر کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں آپ پر تھوڑی ہے تو اس پر صبر کرو، بیماری ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، مصیبتیں اگر قدرتی آئی ہوئی ہے تو کہے اے اللہ تو نے زندگی دی ہے تجھے ہی لینی ہے، اس کا مطلب صبر ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی مسجدوں کی بے حرمتی کرے، اپنی زمین پر ناجائز قبضہ جمائے، طرح طرح کی بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اور آپ کا ایک رحل دیکھیں کہ آپ ان چیزوں پہ صبر کرتے ہیں، ظالم آپ کے پاس آتا ہے، مظلوموں پر ظلم کرتا ہے تو ان کے لیے آپ صبر کھاتے ہیں، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر صبر نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ صبر ہمیں کس پہ کرنا چاہیے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ، اور ہم صبر کرتے ہیں ان پر۔ تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صبر اسی کا مطلب، نہیں، صبر اس کا مطلب نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جتنی دی ہوئی نعمت ہے اگر وہ تم میں سے نہیں ہو پاتی ہے، وہ کہتے ہو کہ یا اللہ یہ میرے لیے تھوڑی ہے، تو سمجھ لینا کہ اللہ کی حکمت ہے اور یہی صبر ہے۔ قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ دینا بھی جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی کو لے کے آزماتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین سے زیادہ مصیبتیں ہم پر آئی کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم پر تو وہ مصیبتیں آئی نہیں جو صحابہ کرام پر آئی۔ انہوں نے کیسے صبر کیا؟ حضرت گوری شاہ سلطان اتنے بڑے ولی آئے، یہاں کسی کو بلایا نہیں جاتا ہے 500 روپے دے کر کے کہ آنا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، قیامت کی صبح تک لوگ آتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اللہ کے ولی ہیں، اللہ اس کے رسول کا دامن پکڑا، اتنے بڑے ولی ہیں، اس لیے کہ ہر چیزوں پر انہوں نے صبر کیا۔ تھوڑے ہے تو تھوڑے پر زیادہ ہے تو زیادہ پر، مگر ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ کب آئے گی؟ کب سمجھیں گے ہم؟ کب سدھریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو میری دی ہوئی ہر نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ میں دینا بھی جانتا ہوں تو لینا بھی جانتا ہوں۔ میرے عزیزو، آپ کو معلوم ہے حضرت زکریا علیہ السلام یہ نبیوں کی سب میں تھے، ان پر جو مصیبتیں آئی آپ سنیں گے دنگ رہ جائیں گے۔ وہ مصیبتیں ہم پہ آتی تو شاید ہم اپنے ایمان کو بھی کھو دیے ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب یہودوں کے حملے سے آپ نکل چکے تھے تو آپ کے پیچھے پیچھے یہودی جو ہے جا رہے تھے پکڑنے کے لیے۔ حضرت زکریا نے ایک پیڑ کو حکم دیا کہ تو میرے لیے پھٹ جا، اور آپ اسی کے اندر چھپ گئے۔ کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے نیچے چھپ گئے۔ تو آپ اندر جا ہی رہے تھے کہ آپ کے پگڑی کا شملہ اسے کہتے ہیں، شملہ جو ہے دکھ رہا تھا۔ یہود آپ کے پیچھے حملہ کرتے ہوئے جا رہے تھے تو اس کے ساتھ شیطان بھی تھا۔ کسی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ شیطان نے کہا کیا کر رہے ہو تم لوگ یہودیوں سے؟ بولا کہ زکریا کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ بولے زکریا کو ڈھونڈ رہے ہو؟ زکریا کی پگڑی کو پہچانتے ہو؟ اس کا شملہ جانتے ہو؟ بولے ہاں جانتا ہوں۔ کس کلر کا پہنتا ہے وہ؟ کہ دیکھو اسی پیڑ کے نیچے چھپا ہے۔ شیطان نے کہا کہ ایک کام کرو، اگر تم زکریا کو نکالنا چاہتے ہو تو یہ نیم کا درخت ہے، یہ نیم کا درخت ہے، اور اس سے ایک شاخ نکالو، اس کی آری بناؤ، کہو یہ جسے زمانہ جو ہے آری یا آرا کہتے ہیں، بولے کہ آری بناؤ اس کا۔ تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور کہا کہ اس پیڑ کو 2 ٹکڑے کرو، اس پیڑ کو 2 ٹکڑے کرو، زکریا تمہیں مل جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، آرا چلانا شروع کر دیا۔
اور آرا چلاتے 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 حضرت زکریا کے سر تک پہنچا. حضرت زکریا نے آہ کی آواز نکالی, اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, اتنی مصیبتیں, اتنی شدتیں. تو غیب سے ندا آئی, اللہ کا فرمان جاری ہوا, اے زکریا اگر تو نے دوسری مرتبہ آہ کی آواز نکالی تو تیرا صبر کے دامن سے, صبر کے فرشتے تیرا نام ہٹ جائے گا. اب دوبارہ ایسی آوازیں مت نکالنا. اگر ایمان مضبوط ہے, صبر والا ہے, تو اگر آری چل بھی جائے پوری اور پورا بدن کٹ بھی جائے, مگر اوہ آہ کی آواز نہ نکالنا. دیکھا جائے گا کہ میرا زکریا کتنا صبر والا ہے. میرے عزیزوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس سے بھی زیادہ ہم پر مصیبتیں آ سکتی ہے؟ آئی ہے نہیں. تو پھر ہم اگر ادھر کیوں کرتے, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر کیوں صبر نہیں کرتے؟ معلوم ہے پوری آرا چلی, کس کے اوپر؟ حضرت زکریا کے اوپر. آ کی آواز نہیں آئی, ایک مرتبہ نکالے, اللہ کا فرمان جاری ہوا, اے زکریا اگر تو نے دوسری مرتبہ آواز نکالی, صبر کے دامن اور صبر کی فہرست تیرا نام کاٹ دیا جائے گا. حضرت زکریا علیہ السلام اپنے دانتوں تلے اپنی اس شدت کو, اپنی اس جو ہے بے دردی کو سہتے رہے, مگر دوسری مرتبہ اور انہوں نے وہ آواز نہیں نکالی. اسے کہتے ہیں صبر. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت, اللہ کا امتحان تھا. صحابہ کرام پر بڑی بڑی مصیبتیں آتی رہی, دقتیں آتی رہی, کیسا کیسا وار کرنا پڑا, سامنا کرنا پڑا, مگر انہوں نے کبھی شکوہ نہیں لایا. اگر مصیبتیں آ کر کے چلی جاتی تو 1000 رکعت نفل نماز ثواب کے لیے پڑھتے, رب کے شکرانے کے لیے. اب میرے عزیزوں بتاؤ, ہمارے اندر تھوڑا بخار آتا ہے 3 دن سے 14 دن تک ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تو نے یہ کیسی مصیبت کی پہاڑ ڈال دی. میرے عزیزوں, صبر کا مطلب یہ نہیں ہے. صبر کرو اگر چاہتے ہو کہ رب کے حضور ہم جو ہے اچھے کہلائے جائیں, ایمان والے کہلائے جائیں. اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت آپ کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے زمین کو کیا بنایا ہے؟ فرش بچھونا بنایا ہے, فرش بنایا ہے. مکہ لگاتے ہو, دھان لگاتے ہو, کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو آپ نکالتے ہو, غلہ بونے کا رہتا ہے, مگر رب کی نعمت دیکھو کیسے 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 سے پھل ہوتے ہیں. اتنی ساری نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہے, مگر پھر بھی ہماری یہ زبان پتہ نہیں کب سدھرے گی. ہم اس طرح کی باتیں نکال کر کے آخرت کو خراب کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اللہ کی بے شمار نعمتیں, میں نے بتایا نا کہ آسمان کے تارے کو گن سکتے, رب کی دی ہوئی نعمتوں کو نہیں گن سکتے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ بھی دیتا تو یہ جسم دیا ہے کم ہے, کل بروز محشر اس کے ساتھ ہوں گے کم ہے. میرے عزیزوں, سوچنے کی بات ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں سے نوازا, گھر, مال, دولت, مویشی, جاگیر, لونڈے, تمام چیزوں سے. شیطان نے آ کے کہا آپ کا ایوب آپ کی عبادت بہت زیادہ کرتا ہے, اس لیے کہ آپ نے مال دے کے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں, اگر میں اسے مال لے بھی لوں تو میرا شکریہ ادا کرے گا. صابر ہے ایوب, ہمیشہ اس کی زبان پہ میری ناشکری نہیں رہے گی. شیطان نے کہا اچھا مال لے کر کے دیکھ لو. شیطان نے کہا رب تبارک و تعالیٰ سے مال لے کر کے دیکھو, وہ جب تک مال ہے تب تک آپ کا شکر کر رہا ہے, صبر کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اختیار دیا, جاؤ اگر تمہارے بس میں ہے تو ایوب کو بہکاؤ اور دیکھ لینا پھر ہماری جو ہے ہمارا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے. مگر دیکھنا کہ ایوب کو تم کبھی نہیں پاؤ گے کہ وہ میری ناشکری ادا کرے, ہمیشہ شاکروں صابروں کے ساتھ رہے گا وہ. شیطان نے ایسا ہی کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اختیار دیا, پھونک مارا, بیماری آئی, چھت گر گئی, اولادیں جل گئی, مویشی وغیرہ تمام چیزیں جل بھن گئی, بکریاں تھیں دب کے مر گئی.
ایسا پھونک مارا کہ بدن پہ آبلے پڑ گئے، پورا بدن جسم سے لہولان ہو گیا، ہر کوئی نے ساتھ چھوڑ دیا، کسی نے اس کے ساتھ نہیں، صرف ایک بیوی کے، مگر کبھی پوری 18 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی بیماری کے مبتلا میں رکھا، مگر کبھی نہیں کہا اے اللہ میں ایوب ہوں، مگر اتنی بڑی مصیبت ہم پر کیوں؟ کبھی نہیں۔ 18 سال تک ایسی بیماریوں میں مبتلا رہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ پھر کیا ہوا معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھ کر کے دوسری مرتبہ پھر ان کو اسی طرح کر ایک نہر جاری ہوا، اللہ کا حکم ہوا اس میں نہاؤ، تمام بیماریاں جھڑ جائیں گی، پھر جس طرح اولادیں تھی اسی طرح ساری چیز آ جائیں گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ بیماری یا مصیبت اللہ کی دی ہوئی نعمت، جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر کسی انسان پر بیماری آتی ہے تو یاد رکھنا کہ بیماری آنے کی حکمت یہ ہے کہ آپ کا گناہ اس بیماری کے ذریعے جھڑتا ہے، اور اس لیے کہ زمین کا بوجھ جب زیادہ ہو جاتا ہے، گناہوں کا بوجھ جب زمین پہ زیادہ ہو جاتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے یہ زمین آپ سے پناہ مانگتی ہے، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ بیماری کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ فلاں بندے کے پاس زیادہ بیماری ہو گئی ہے، زیادہ گناہ ہو گئی ہیں، اس گناہ کو جھڑاؤ اس بیماری کی وجہ سے جیسے میں نے انعام رکھا ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ بیماری آنے کی حکمت ہے۔ کہتے نہیں کہ بہت سالوں سال لوگ بیمار رہتے ہیں، اور سالوں سال بیمار رہتے تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں ظاہری طور پر اتنی بڑی مصیبت ہے، یہ کب دور ہوگی؟ حقیقت میں اگر یہ بہت بڑی مصیبت ہے نا تو ظاہری میں، حقیقت میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہری میں بہت بڑی مصیبت ہے تو باطنی میں اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ یہ بیماری آپ کی جنت کا راستہ ہموار کرتا ہے، وہاں کے کٹھنائی کو آسان کرتا ہے۔ آپ نے کیا پڑھا؟ جب بیمار کوئی بندہ ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور دیکھو وہ بیماری کے عالم میں کیا کر رہا ہے، میرا نام لیتا ہے کہ نہیں۔ تو فرشتے آ کر کے وہاں سے کہتے ہیں اے اللہ، ایسی کٹھن مصیبت، کٹھن بیماری کے عالم میں بھی وہ بندہ آپ کا نام لے رہا ہے۔ بولے کیا کر رہا ہے؟ اللہ اللہ۔ تو فرشتے دوسری مرتبہ حکم دے کہ جاؤ اس کے پاس جاؤ اور ان کو منع کر دو جو گناہوں کو لکھتے ہیں، اور ان کو وار کر دو، ہموار کر دو، اور کہہ دو کہ ان کے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں لکھو جو اس کے عوض میں انہوں نے پچھلی مرتبہ گناہ کیے۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاتھ پہ تمام چیز سلامت ہے، ہم اگر ایک گھر میں دروازہ بند کر کے بھی رب کا شکر ادا کرنا چاہے، مشکل ہے۔ کیا کمی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب صحیح سالم ہمارے لیے۔ تمام دنیا کی تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آسودہ رکھا ہے۔ معلوم ہے لوگ آج اگر کسی کا ہاتھ یا پیر طرح طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہے نا تو کہتا ہے اللہ خالی ہمیں کو دیا نہیں۔ دنیا گھوم کر کے دیکھو، باہر نکل کر کے دیکھو، تمہارے جیسے ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہوں گے جو اس عالم میں مبتلا ہے، تم نے دیکھا نہیں دنیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دھوپ اتنی شدت کی ہے کہ آدمی کو 1 گھنٹہ اگر اس دھوپ میں رکھ دیا جائے تو اس کی جان نکل سکتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اتنی کڑاکے کی دھوپ، اللہ کا اتنا قریبی بندہ ہوں میں، اے اللہ تو نے مجھے چپل تک نہیں دیا، اور لوگ کروڑوں خربوں کی گاڑیوں میں رہتے ہیں،
طرح طرح کی چیزوں پہ، اتنے اچھے اچھے بڑے بڑے مکانات پہ رہتے ہیں، مگر میرے پیر پہ چپل بھی نہیں ہے۔ اے اللہ، جو تیرا نام لیوا بندہ ہے تو نے اس کو چپل تک نہیں دیا، جو تیرا نام نہیں لیتا اس کو بنگلہ دیا ہے، گاڑی دیا ہے، گھوڑا دیا، تمام چیزیں دیا۔ اسی آشنا میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، شیخ سعدی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ دیکھ کیا رہے ہیں کہ ایک شخص مسجد کی طرف آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ کس کی نماز؟ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے دونوں پاؤں دونوں ہاتھ نہیں۔ شیخ سعدی دیکھے اور جیسے ہی ان کے اوپر نظر پڑی آپ سجدے میں گر گئے۔ اے اللہ، تیرا کروڑ کروڑ ارب ارب خرب خرب احسان عظیم ہے اللہ، تو نے اگر پیر پہ چپل نہ دیا نہ صحیح، مگر دونوں ہاتھ اور دونوں پیر سلامت۔ بتاؤ، انہوں نے کہا کہ اللہ جو تیرا نام لیتا ہے اس کو تو نے چپل سے محروم رکھا۔ تو میرے عزیزو، یہ مت سمجھ لینا کہ دوسروں کے پاس اگر کروڑوں کی جائیداد ہے اور بنگلہ ہے، گاڑی ہے، تو وہ کہہ رہے کہ وہ اچھے ایمان والا۔ نہیں، اگر آپ سب سے زیادہ کمزور ہے، آپ کے پاس دولت کم ہے، تو سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے لیا ہے یا آزمائش کے لیے دیا ہے۔ دوسروں کی بلڈنگ کو دیکھ کر کے کبھی اس حراست میں مت پڑنا، اے اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے اور میں نام لیتا ہوں مجھے دیا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دنیا کو سجا دیا ہے، اس رنگین نظارے اسی کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ صابر و شاکر میں مانے جاتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے، اللہ کا امتحان یہی ہے کہ اگر آپ اس امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں، اچھا رزلٹ چاہتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کافروں کو دیکھ کر کے اس ہوس میں مت پڑ جانا آپ، اے اللہ اس کے پاس اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اتنی دولتیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ان کے لیے سجا دیا ہے، اس لیے سجایا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں۔ آپ تھوڑے پر اگر صبر کر لیے تو اس کا جزا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی دے گا اور وہاں بھی دے گا۔ اگر یہاں نہیں ملا تو کل بروز محشر یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو ملے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ جو میرا بندہ میرے دیے ہوئے تھوڑے مال پر صبر کرتا ہے، مصیبت آتی بھی میرا شکر ادا کرتا ہے، تو سمجھ لینا کہ اس کا جزا اگر میں اسے دنیا میں عطا نہیں کرتا ہوں تو آخرت میں ضرور دیتا ہوں، اور اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دو شخص، ارے اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اتنی نعمتیں ہم کو دی ہے، 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے، صحیح ڈھنگ سے کھا لیتے ہیں، پیٹ پر کوئی شکوہ نہیں آتا، مگر زبان کھول کے اللہ کے نام پر طرح طرح کی برائیاں بکتے۔ اگر وہ برائیاں کھل کے نہیں کرتے پھر بھی کہتے نا، اے اللہ تو نے ایسی نعمتیں دی، ایسا آزماتا کوئی؟ یا ہماری زبان سے نکلتی ہے اس طرح کی باتیں؟ اللہ کا احسان ہے کہ ساری چیز مل رہی ہے، سفر میں ہو، حجر میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو۔ 2 شخص ملے مجاز کرسی کے لیے، تو ایک نے پوچھا کہ خیریت ہے؟ خیریت لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مل جاتا ہے تو صبر کرتا ہوں، اور نہیں ملتا ہے، مل جاتا ہے تو کھا کر کے شکریہ ادا کرتا ہوں، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہوں۔ مل جاتا ہے تو کھا کر کے شکریہ ادا کرتا ہوں، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہوں۔ تو دوسرے نے کہا کہ یہ تو کتا بھی کرتا ہے، یہ تو کتا بھی کرتا ہے، اور کتا اپنے مالک سے مل گیا اس کو تو کھا لیا، شکریہ ادا کر دیا، اور نہیں ملا تو پونچھ ہلا کے بھاگا، بولا کہ بعد میں آؤں گا دے گا۔ یہ کام کتا بھی کرتا ہے۔ تو پھر دوسری مرتبہ انہوں نے مزاج کرسی کی پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ بولا مل جاتا ہے تو دوسرے کو دے دیتا ہوں،
اگر نہیں ملتا ہے تو رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ہے صبر. ہمارے پاس آتا ہے تو جیب میں ڈالتے ہیں, میرے پاس ہے لینے کے قابل مگر دیتے نہیں. میرے عزیزو, صبر کو سمجھیں آپ, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. اگر نہیں دیتا ہے حکمت ہے, مگر پھر بھی ناشکری اپنی زبان سے نہ لائیں. یہ زبان جہنم کا ایندھن آپ کو بنا سکتی ہے اگر آپ نے ادھر ادھر کے کچھ کلمات بک دیے. ہمیشہ کتنی بھی کٹھنائی کا سبب کرنا پڑے, بڑی سے بڑی دقت, بڑی سے بڑی مصیبت آئے, کچھ بھی آئے, مصیبت کا پہاڑ ٹوٹے, اس کے باوجود بھی اللہ کا ناشکریہ ادا نہ کرے, شکریہ ادا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.